اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا بیان کریں کہ جن کے نانا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کے والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جن کے بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور جن کی والدہ خاتون جنت اور جنت کی خواتین کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت نرالی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ایک مختصر سی ویڈیو میں تو مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کی سیرت بیان کر کے محبت کا اظہار ضرور بیان کر سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ریحانت النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نواسۂ رسول۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین آئے اور آپ کی پیٹھ پر سوار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کیا یعنی لمبا سجدہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ شاید کہ وہی نازل ہو رہی ہو، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کیا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ کیا دیکھوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک اٹھانا مناسب نہیں سمجھی کہ میرا حسین کہیں گر نہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہی سواری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی سیرت نرالی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے بچے تھے اور گھر سے نکلے تو وہ راستے میں بچپن کی وجہ سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے گر پڑ رہے تھے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے پہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پہنی ہوئی تھی اور وہ چادر بھاری لگ رہی تھی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری حاجت پوری کی تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر کیوں بھاری لگ رہی ہے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی تو ایک پہلو میں حضرت امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسری پہلو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے گزر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور فاطمہ سے کہا اے بی بی فاطمہ، حضرت امام حسین کو نہیں رلایا کرو کیونکہ جب یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو والدہ کہتی ہے کہ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا لازمی کروانا۔ تو جب یہ جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے،
इशा के वक्त के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को आगे बढ़ाते हैं। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने अपनी वालदा से एक नमाज की इजाजत ली थी, यहाँ पर 2 नमाजें हो गई हैं और अभी तक मेरा काम भी नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की तो हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान भी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे थोड़ा सा तेज चहलकदमी के साथ गए। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा की चहलकदमी की आहट सुन ली तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा और फरमाया, कौन हो? हुज़ैफा हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी और वालदा की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। तो हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिस काम से मैं आया था वो काम तो पहले ही हो गया, अब मैं आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए हुज़ैफा, आज के दिन जमीन पर वो फरिश्ता मेरे पास आया है जो कि इससे पहले कभी नहीं आया और अल्लाह पाक से इजाजत लेकर आया है और मेरे पास 2 अहम काम लेकर आया है। एक तो मुझे सलाम करने आया है और दूसरा ये फरमाने के लिए आया है कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और आपके बेटे, आपके नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसी तरीके से एक मरतबा जब कूफे वालों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया तो कई सालों के बाद वो जब हज पे आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो पूछते हैं कि आप एहराम की हालत में मक्खी मारने को क्या कहते हो, उसका क्या कफारा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कूफे वालों को तो देखो, ये एहराम की हालत में मक्खी के बारे में सवाल कर रहे हैं, इनको तब तरस नहीं आया था जब इन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेतकल्लुफी के साथ, बेदर्दी के साथ शहीद किया था। क्योंकि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। तो ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व फजीलत। इंशाल्लाह अगले वीडियो में वाक़या करबला को बयान किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।